اے سامعین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہماری سرزمین پر ایسے بہادر نہ ہوتے جو اپنی جان، مال اور سلطنت سب کچھ قربان کر دیتے، تو آج ہماری تاریخ کس قدر تاریخی یعنی اندھیرے میں ہوتی؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوال اپنے دل میں اٹھایا ہے کہ آزادی کی اصل قیمت کیا ہے؟ یہ آزادی، یہ عزت، یہ خودداری ہمیں کس نے دیا؟ کیا یہ آسانی سے حاصل ہوئی یا لاکھوں قربانیوں کے بعد؟ آئیے آج ہم ایک ایسی ہی شیر دل بادشاہ کی کہانی سنتے ہیں جس نے اپنی تلوار کے ساتھ اپنی زبان، اپنی ایمان اور اپنی غیرت کو کبھی جھکنے نہ دیا۔ یہ ہیں شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ عالمین۔ ان کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ غلامی کی ذلت سے موت کی عزت بہتر ہے۔ وہ کہتے تھے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور آج کی یہ داستان آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، آپ کی آنکھوں کو نم کر دے گی اور آپ کو یاد دلا دے گی کہ تاریخ کے یہ کردار محض کہانیاں نہیں بلکہ ہماری اصل پہچان ہے۔ ٹیپو سلطان 1751 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حیدر علی خود ایک عظیم جرنیل تھے جنہوں نے اپنی قابلیت سے میسور کی ریاست کو طاقتور بنایا۔ ٹیپو سلطان بچپن ہی سے بہادر، ذہین اور غیرت مند تھے۔ ان کی تعلیم قرآن و حدیث، عربی و فارسی کے ساتھ ساتھ جنگی تربیت میں ہوئی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، گن چلانا، یہ سب ان کے لیے کھیل کا درجہ رکھتے تھے، مگر ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایمان کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کافر طاقتور ہو سکتا ہے، ہتھیار زیادہ رکھ سکتا ہے، مگر جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوں تو وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ انگریز اس زمانے میں ہندوستان میں قدم جما رہے تھے۔ ایک طرف وہ تجارت کے نام پر آ رہے تھے، دوسری طرف دھیرے دھیرے اپنی فوجیں بڑھا رہے تھے۔ مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی، مقامی حکمران اپنی عیش و عشرت میں لگے ہوئے تھے اور لوگ غلامی کی طرف دھکیل دیے جا رہے تھے۔ لیکن ایک طرف میسور میں ایک ایسا حکمران ابھر رہا تھا جو انگریزوں کو للکارنے لگا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد کے بعد تخت سنبھالا تو ان کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک مقصد تھا، ہندوستان کو غلامی سے بچانا۔ ٹیپو سلطان کی پالیسیوں نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے جدید ہتھیار بنوائے، توپیں تیار کرائیں، یہاں تک کہ راکٹ سسٹم ایجاد کیا جسے بعد میں یورپی دنیا نے بھی اپنایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں جب ہمارے بیشتر بادشاہ محلات بنانے، شاعری سننے اور ساز و سرود میں مشغول تھے، ایک مسلمان حکمران سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی راہیں نکال رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز انہیں سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور میں کئی بڑی جنگیں لڑی جنہیں انگریزوں کے خلاف میسور کی جنگیں کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ میسور میں ہی انگریزوں کو ایسا سبق ملا کہ دہلی سے لندن تک ان کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ٹیپو سلطان نے انگریز فوج کو عبرتناک شکست دی۔ دوسری جنگ میں بھی ٹیپو سلطان نے بہادری دکھائی اور ایک معاہدہ کرنے پر انگریز مجبور ہوئے، لیکن انگریز سازشوں میں ماہر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سیدھا میدان جنگ ان کے لیے مہنگا پڑے گا، اس لیے انہوں نے غداری کا راستہ اختیار کیا۔ میر صادق نام کا ایک غدار ٹیپو سلطان کے قریب آ گیا۔ یہی میر صادق بعد میں وہی کردار ادا کرتا ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی صورت سامنے آتا ہے، قوم کو بیچنے والے، دشمن کو راستہ دکھانے والے۔ ٹیپو سلطان کے دور میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ صرف حکمران نہیں بلکہ ایک سچا مسلمان تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اپنی فوج کو کبھی ہمیشہ دین کی تعلیم دیتے۔ ان کا لباس سادہ، کھانا معمولی اور سوچ عظیم تھی۔ ان کے نزدیک حکمران کا مطلب بادشاہت نہیں بلکہ امانت ہے۔ 1792 میں
سرنگاپٹم کی آخری جنگ ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جب انگریزوں نے گرداروں کے ساتھ مل کر پورے لشکر کے ساتھ ٹیپو سلطان کو گھیر لیا۔ توپوں کی گھن گرج، بندوقوں کی آوازیں، لاشوں کا انبار، لیکن ٹیپو سلطان اپنی تلوار کے ساتھ دشمن کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ ایک بار ان کے ایک کمانڈر نے کہا، سلطان آپ قلعے سے نکل جائیں، جان بچا لیں، لیکن ٹیپو سلطان نے کہا، میں قلعے سے بھاگ کر گیدڑوں کی طرح زندہ نہیں رہ سکتا، میں یہی شیر کی طرح لڑ کر شہید ہوں گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب دشمن کے تیروں اور گولیوں نے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ شیر میسور زمین پر گر گئے، لیکن ان کا سر جھکا نہیں۔ انگریزوں نے فتح کا اعلان کیا، مگر حقیقت میں وہ دن انگریزوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا، کیونکہ تاریخ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ٹیپو سلطان زندہ ہے۔ ان کا نام، ان کا کردار اور ان کی قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اے سامعین کرام، ذرا سوچئے، آج ہم آزادی کے مزے لے رہے ہیں، ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی ایسی آزادی کی قیمت کو سمجھا ہے؟ ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت، اپنی اولاد اور اپنی جان قربان کر دی، مگر غلامی قبول نہیں کی۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عزت کی زندگی چھوٹی ہو تو بھی بہتر ہے، مگر ذلت کی لمبی زندگی کبھی نہ چنیں۔ آج کے حالات میں ہمیں ٹیپو سلطان کے کردار کو یاد کرنا ہے۔ کیا ہم نے اپنی غیرت، اپنی خودداری کو سنبھال کر رکھا ہے یا دنیاوی لالچ میں سب کچھ بیچ دیا ہے؟ کیا ہم اپنی نئی نسل کو یہ سکھا رہے ہیں کہ شیر کی زندگی اختیار کرو، یا ہم نے انہیں غلامی کی سوچ پر لگا دیا ہے؟ سامعین، ٹیپو سلطان کی کہانی محض ایک تاریخ نہیں، بلکہ ایک روشنی ہے۔ یہ ہمیں جگاتی ہے، ہماری رگوں میں خون دوڑاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کبھی شکست نہیں کھا سکتا جب تک وہ ایمان پر قائم ہو۔ اگر آپ کو یہ داستان اچھی لگی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جیسے کرداروں کی قربانیوں کا ذکر دنیا بھر میں پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ٹیپو سلطان کی یہ صدا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہمیشہ زندہ رہے۔ شکریہ۔